کیا وجہ تھی کہ آپ نے اپنی جو ڈگری جس میں کی ڈاکٹر آف نیوٹریشن میں اس کو چھوڑ کے؟ I never wanted to do a job. میرا دل ہمیشہ سے یہی تھا کہ میں اپنا بزنس کروں. لنکڈن پہ کام کرتے ہوئے کلائنٹس کو ڈیل کرتے ہوئے آپ کو کوئی چیلنج فیس کرنا پڑا؟ لنکڈن جو ہے نا اس پہ آپ نے لوگ غلطیاں یہ کرتے ہیں کہ اسے ویژولی اپیلنگ نہیں بناتے. جب کوئی چیز ویژولی اپیلنگ ہی نہیں ہوگی اسے کوئی کیوں پڑھے گا. آئی بلیو اسٹوریز پبلش کرنا شروع کر دی اپنے ریلیٹڈ سکسیس اسٹوریز یہ وہ ریویوز. السلام علیکم ناظرین، شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد. ناظرین آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم ہمیشہ ایسے لوگوں کو آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں اور ان کی گفتگو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جس سے سن کے آپ کو کوئی فائدہ حاصل ہو اور خاص طور پہ آپ کی زندگی میں کوئی ویلیو ایڈیشن ہو سکے. آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ بنیادی طور پہ تو ڈاکٹر آف نیوٹریشن ہیں، لیکن انہوں نے اپنے اس کو ایز اے کریئر آگے پرسو نہیں کیا بلکہ فری لانسنگ کو ایز اے کریئر پرسو کیا، اور یہ آج کل لنکڈن پہ کام کر رہی ہیں. لنکڈن اسٹریٹجسٹ ہیں، برانڈنگ کے حوالے سے لوگوں کو اپڈیٹ کرتی ہیں، گائیڈ کرتی ہیں، اور سارا پروفیشنل کام ان کا لنکڈن کے حوالے سے. ہم ان سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایک تو سوشل میڈیا پریزنس، اور پھر جب لنکڈن کی ہم بات کرتے ہیں تو کس قسم کی اسٹریٹجی بنانی چاہیے اس پہ پریزنٹ رہنے کے لیے، اپنی پرسنل برانڈنگ کے لیے. یہ ساری باتیں آج کے انٹرویو کا حصہ رہیں گی. لیکن خاص بات ان کی یہ ہے کہ انہوں نے جہاں سے اپنے سفر کا آغاز کیا وہ ایک بہت ہی اسمال ڈسٹرکٹ آپ اسے کہہ سکتے ہیں، وہاں سے انہوں نے سوچا جہاں پہ شاید لوگ ایجوکیشن کی طرف اتنا نہیں جاتے یا اتنا سوچتے نہیں، خاص طور پہ خواتین. لیکن انہوں نے اس متھ کو توڑا، اس سے باہر نکلی، محنت کی، جدوجہد کی، کچھ فیملی نے ان کو سپورٹ کیا، جس کی وجہ سے آج یہ ایک کامیاب بزنس وومن کے طور پہ کام کر رہی ہیں. تو آج ہم ان سے یہ ساری کہانی جانیں گے. السلام علیکم رمشا رشید صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. آپ کیسے ہیں؟ میں ٹھیک، اللہ کا شکر. پہلے تو بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. میں آغاز یہاں سے کروں گا کہ کیا وجہ تھی کہ آپ نے اپنی جو ڈگری جس میں کی ڈاکٹر آف نیوٹریشن میں اس کو چھوڑ کے فری لانسنگ کا رخ کیا، اور پھر ظاہر ہے کہ لنکڈن کو ایز اے جاب آپ نے اس پہ کام شروع کیا، کلائنٹس لینے شروع کیے، بزنس کیا. تو اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ اچھا، اس کے پیچھے ریزنس تو بہت سارے ہیں. سب سے مین ریزن یہ کہ میرا شروع سے ہی بزنس مائنڈ سیٹ تھا. آئی نیور وانٹیڈ ٹو ڈو اے جاب. میرا دل ہمیشہ سے یہی تھا کہ میں اپنا بزنس کروں. لیکن پاکستان میں کوئی بھی بزنس کرنے کے لیے، ٹپیکل بزنس کرنے کے لیے آپ کو کنونشنل طریقے سے انویسٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، جس کی میرے پاس کوئی گنجائش ہی نہیں تھی. تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے ڈائریکشن بھی خود سے ہی اس طرح بنائی کہ میں فری لانسنگ کی طرف آہستہ آہستہ میرا اس کی طرف ایکسپوجر شروع ہو گیا. پھر مجھے پتا چلا کہ میں اسی مائنڈ سیٹ کی بن گئی ہوں. لائک آئی آلویز وانٹیڈ ٹو ڈو ورک اکارڈنگ ٹو مائی اون کمفرٹ اور ساری روٹین اس کے لحاظ سے. تو مجھے اس لیے یہ سوٹ کیا. اس کے بعد فری لانسنگ کے ڈیفینیٹلی سب کو ہی بتاؤں گے، آپ کو بھی بتاؤں گے کہ بینیفٹس بہت زیادہ ہیں. مانیٹریلی بھی بینیفٹس ہیں، فریڈم بھی ہے، ورک فرام ہوم ہے، آپ کو کہیں جانا نہیں ہے. اور میں چھوٹے سے سٹی سے ہوں. میرا یہ بھی تھا کہ مجھے اب گھر رہنا ہے، کیونکہ میں ہاسٹل میں رہی تھی کافی عرصہ. تو مجھے تھا کہ میں نے اب گھر رہنا ہے، لیکن گھر رہ کے وہاں جاب کرنا تو پاسبل تھا ہی نہیں. وہاں پہ جابس ہیں بھی نہیں اتنی اچھی. میم جب آپ نے آغاز کیا اس وقت آپ نے کافی مشکلات دیکھی، اپنی لائف میں بہت چیلنجز دیکھے. میں چاہتا ہوں کہ چونکہ ہم اس وقت بات کر رہے ہیں ایک پروفیشنل وومن کی، آپ نے کس طرح محنت کی، جدوجہد کی، اور آپ اوپر اٹھی، تو یہ تھوڑی سی اپنی سٹوری بھی آپ شیئر کیجیے. شروع اس طرح سے ہوا کہ ہم وہاں سے شروع کر سکتے ہیں جہاں سے میں نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا تھا. یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا تھا. ایکسٹینڈیڈ فیملی میں کوئی کبھی باہر گیا ہی نہیں تھا. ایون میرا خیال ہے کوئی میل بھی کبھی نہیں گیا تھا، فیمیل تو بہت دور کی بات ہے. تو اس ٹائم میں نے اسٹینڈ لیا. میں نے کہا کہ نہیں، میں نے تو باہر ہی جانا ہے. خیر بائی چانس ہی میرا ایڈمیشن بھی 85% اسکالرشپ پہ ہوا UMT میں، میرے میرٹ کے بیس پہ. تو میرا اسکالرشپ ایڈمیشن ہو گیا. پھر میرے پیرنٹس اس ٹائم اسکیپٹیکل تھے ڈیو ٹو سوسائٹل پریشر. اور ہم 5 بہنیں ہیں بڑی، اس کے بعد 2 بھائی ہیں چھوٹے. وہ بہت چھوٹے تھے اس ٹائم، تو وہ تھوڑے پریشرائز تھے. لیکن انہوں نے مجھے مورلی سپورٹ کیا، ایموشنلی سپورٹ کیا. آلدو فائنینشلی اس ٹائم سپورٹ کرنا بہت مشکل تھا. بہت تنگ حالات تھے. میرے فادر کا گارمنٹس بزنس ہے، اس ٹائم بہت مشکل حالات تھے. لیکن انہوں نے جو ان کی مورل سپورٹ تھی نا، انہوں نے اس میں کمی نہیں آنے دی، جس کی وجہ سے آئی بلیو اس ٹائم میں بہت اچھا سروائیو کر سکی. اور میں نے اس ٹائم ایکسپوجر لیا بجائے اس کے کہ میں نیگیٹیوٹی میں آ کے یا اسٹریسڈ آؤٹ ہو کے یا میں گیو اپ کر دیتی. اس ٹائم پھر میں گیو اپ نہیں کر سکی. پھر میں نے اسی اسٹارٹ کے جو 2 سال تھے میری یونیورسٹی کے، جو بڑے مشکل تھے، انہی سالوں میں نے ایکسپوجر میرا ہوتا رہا. میں نے فری لانسنگ کو اس ٹائم فائنڈ آؤٹ کیا، مجھے پتا چلا اس کے بارے میں. پھر میں نے اس میں آہستہ آہستہ، آبویسلی ٹائم لیتی ہیں چیزیں، مجھے بڑا ٹائم لگا اس ٹائم. فائیور پہ اکاؤنٹ بنایا. پھر مجھے پتا نہیں تھا کون سی سروسز دینی چاہیے کون سی نہیں. میں نے کچھ اکیڈیمک ریلیٹڈ دی، پھر میرا اکاؤنٹ بین ہو گیا.
गया, वो मेरा लेवल 2 सेलर अकाउंट था. फिर मैंने एक और बनाया, फिर इस तरह करते करते बड़ी उस टाइम स्ट्रगलिंग था, मुझे कुछ पता ही नहीं था किस तरह से चलना है. स्टार्ट हो गई थी आपकी उस वक्त? अर्निंग मेरी हो गई थी, यस, मेरी अर्निंग हो गई थी. इतनी हो गई थी कि मैं अपना जो था ना वो अपना खर्चा उठा लेती थी उस टाइम. मुझे घर से पैसे लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी उस टाइम. फिर ड्यूरिंग डिग्री मैं पार्ट टाइम फ्रीलांसिंग करती रही. तब मैं इतना कर लेती थी कि मैं अपने घर से मुझे पैसे लेने की ज़रूरत नहीं होती थी. मैं अपने पॉकेट मनी, अपनी फ़ीस, ये वो सारा मैनेज कर लेती थी. फिर आई रिमेंबर मुझे जब फर्स्ट पे आउट मिला था, जो अच्छा प्रोजेक्ट था, आई थिंक 4th ईयर में, पता नहीं 5th ईयर में, इस तरह. तो मैंने तब मेरे घर वालों को पता चला था कि मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ. तो मैंने अपने घर ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन भेजी. घर वालों को नहीं पता था, तो मैंने उनको, मेरी अम्मी के लिए मैंने वो भेजी. उनको तब पता चला था कि मैं ना थोड़ी सी इस काबिल हो गई हूँ कि मैं कुछ कर रही हूँ. अच्छा मैम, लिंक्डइन स्ट्रेटजिस्ट का रोल पहले तो थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आप एक्सप्लेन करें कि एज अ लिंक्डइन स्ट्रेटजिस्ट आप क्या क्या काम कर रही हैं और किस किस तरह से आप ब्रांडिंग करती हैं. अच्छा, लिंक्डइन जो है ना, लिंक्डइन का मैं थोड़ा सा बता दूं ताकि लोगों को थोड़ा आइडिया हो जाए. लिंक्डइन पहले एज रिज्यूमे ही यूज़ हुआ करता था, बट 2024 से थोड़ा सा पहले, बस 2023 कह लेते हैं, ठीक है, थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आई. और लिंक्डइन जो है ना अब एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म भी बन चुका हुआ है. वहाँ पे भी क्लाइंट्स आते हैं और आपको वो सर्विस प्रोवाइडर्स को ढूंढ रहे होते हैं. तो इफ़ आई एम अ सर्विस प्रोवाइडर, मेरे जो क्लाइंट्स हैं, जो मेरे टारगेटेड क्लाइंट्स हैं, जिसमें एग्जीक्यूटिव्स हैं जो कि बहुत बिजी हैं, उनके पास टाइम नहीं है अपने ब्रांडिंग को देखने का, अपने लिंक्डइन प्रोफाइल्स पे कंटेंट पब्लिश करने का. तो मैं उनकी स्ट्रैटेजीज बना के कंटेंट प्रोड्यूस करके, कंटेंट पब्लिश करके, शेड्यूल मैनेजमेंट, नेटवर्किंग, ये सारा काम करती हूँ. इसकी इम्पॉर्टेंस की अगर बात की जाए तो इम्पॉर्टेंस तो मैंने खुद पर्सनली ही उसको एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता था. मैंने ऐसे रैंडम 2023 में कंटेंट प्रोड्यूस करना शुरू किया अपने लिए. मैंने स्टोरीज पब्लिश करना शुरू कर दी अपने रिलेटेड, सक्सेस स्टोरीज, ये वो रिव्यूज़. तो मुझे ना क्लाइंट्स आना शुरू हो गए, मुझे इनबॉक्स में मैसेज आना शुरू हो गया. एंड आई वाज सरप्राइज्ड कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है. मुझे मतलब इस तरह से रीच आउट, मैं थोड़ा स्केप्टिकल भी थी कि कहीं ये स्कैम तो नहीं हो रहा, लोग मुझे मैसेजेस करने में थोड़ा डरी हुई थी. हाँ जी. लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते मुझे पता चला कि दिस इज़ समथिंग प्रोफेशनल. फिर मैंने उसको मज़ीद सीरियस लिया, मैंने उसको पॉलिश किया. फिर मैंने 1 साल तकरीबन कंसिस्टेंट पोस्टिंग की, बहुत अच्छी. मतलब मेरी ज़्यादा स्टोरी टेलिंग बेस्ड पोस्ट होती हैं. मैं स्टोरी टेलर हूँ, तो मैं उस तरह की पोस्टिंग करती रहती हूँ, उससे मुझे क्लाइंट्स आना शुरू हो गए. फिर मैंने 2024 के आई थिंक मिड से थोड़ा पहले मैंने ये सोचा कि अगर मेरे पास क्लाइंट्स आ रहे हैं मेरे कंटेंट से, तो दूसरों के पास भी तो आएंगे अगर वो अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस करें. लाइक उनकी टारगेटेड ऑडियंस उनके पास आएगी, क्लाइंट्स उनके पास आएंगे. तो मैंने अपनी मेन सर्विस ही ये कर ली. मतलब मेरी कंटेंट राइटिंग से मेरा स्टार्ट था फ्रीलांसिंग का. मैंने कॉपी राइटिंग की, मार्केटिंग की, बीच में काफ़ी सारे काम किए. लेकिन मैंने अब आके उसको नीश डाउन करके सिर्फ लिंक्डइन कॉपी राइटिंग और मार्केटिंग आप कह सकते हैं मैं कर रही हूँ. उसमें स्ट्रैटेजी आ जाती है, ब्रांडिंग आ जाती है लिंक्डइन की, जितनी भी लिंक्डइन की ऑर्गेनिक कंटेंट क्रिएशन है और ऑर्गेनिक लीड जनरेशन है, बेसिकली वो मैं करती हूँ. मुझे ये बताइएगा कि लिंक्डइन स्ट्रेटजिस्ट बनने के लिए आपके पास कौन से स्किल्स, टॉप जो 2-3 स्किल्स हैं जो रिक्वायर्ड हैं, वो कौन से हैं? आई बिलीव आपके पास साइकोलॉजिकल नॉलेज होना चाहिए, ताकि आप थोड़ा सा, आपको इतना आइडिया हो. मार्केटिंग, यस. आपको अपने क्लाइंट की साइकोलॉजी का पता हो, ताकि आप उसके अकॉर्डिंग ही कॉपी लिख सकें. दूसरा, आपकी अब आगे स्टोरी टेलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लोग जो है वो इंगेजिंग कंटेंट ना हो तो उसे पढ़ते भी नहीं हैं. अटेंशन स्पैन इज़ वेरी लिमिटेड. और अब लिंक्डइन ने वीडियोस भी इंट्रोड्यूस कर दिए हैं, तो वीडियोस उसको बीट कर रही हैं कंटेंट को. तो अगर कंटेंट ब्रीफ नहीं होगा, प्रिसाइज नहीं होगा, स्कैनेबल नहीं होगा, तो कोई भी नहीं पढ़ेगा. और इंगेजिंग नहीं होगा तो कोई इंगेज नहीं करेगा. तो स्टोरी टेलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू वांट टू परस्यू दिस, एंड ऑब्वियसली योर कम्युनिकेशन स्किल्स. अच्छा, ब्रांडिंग की जो आप सर्विसेज देती हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि कौन से क्लाइंट्स आपसे रब्ता करते हैं, कोई इदारे, कोई स्मॉल कंपनीज, या सिर्फ लोग ही रब्ता करते हैं अपनी ब्रांडिंग के लिए? अच्छा, ब्रांडिंग के लिए मुझे खुद पर्सनली काम करना पसंद है. दिस इज़ फॉर पर्सनल ब्रांड्स, यानी कि एग्जीक्यूटिव्स के पर्सनल अकाउंट्स, लाइक कंपनी पेजेस नहीं. मुझे कंपनी पेजेस पे काम करना खुद नहीं पसंद, बट इट कम्स अंडर दिस. कंपनी पेजेस आप लोगों के हैंडल कर सकते हैं. प्रोफाइल्स जो कि एग्जीक्यूटिव्स हैं वो बिजी हैं, उनके पास टाइम नहीं है, आप उनकी ब्रांडिंग करें. उसके बाद कंटेंट उनके लिए स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग प्रोड्यूस करें. ये सारा कुछ ही इसमें आता है. अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये इसकी जो पेमेंट होती है या आप किस तरह से चार्ज करती हैं, इसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं.
اچھا اب پیمنٹ کا اب ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی پوزیشننگ پہ. جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا تب تو میں 1 روپی پر ورڈ بھی نہیں تھی, لائک 0.5 پر ورڈ اس ٹائم. لیکن اب آئی چارج لائک $2,000 پر منتھ, $2,500 پر منتھ, اس طرح کی پیکیجز جو میرے لنکڈن سے ریلیٹڈ ہیں. وہ صرف لنکڈن پہ ہی برانڈنگ کرتی ہیں آپ؟ لنکڈن بالکل. اوکے, باقی انسٹا فیس بک کا کچھ نہیں؟ نہیں, پہلے میں کر رہی تھی لیکن اب میں نے بہت نیچ ڈاؤن کر لیا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ کوئی بھی شخص جو اپنی کوئی فری لانسنگ کرنا چاہتا ہے, کوئی پروڈکٹ سیل کرنا چاہتا ہے یا کوئی بھی سروسز دینا چاہتا ہے, میں چاہتا ہوں آپ اسے کوئی ٹپ دیں کہ وہ لنکڈن پہ اپنی پروفائل کس طرح اپڈیٹ کرے اور غلطیاں کیا کرتے ہیں لوگ. ٹھیک ہے. اچھا لنکڈن جو ہے نا اس پہ آپ نے لوگ غلطیاں یہ کرتے ہیں کہ اسے ویژولی اپیلنگ نہیں بناتے. جب کوئی چیز ویژولی اپیلنگ ہی نہیں ہوگی اسے کوئی کیوں پڑھے گا, آئی بلیو. تو جب آپ اپنا برانڈنگ کر رہے ہو تو سب سے پہلے کلر کمبینیشنز کا خیال رکھیں. ایسے کلرز چوز کریں جو کہ آنکھوں کو چبھنے والے نہ ہوں بٹ آئی اسٹاپنگ ہو. یس, اگر کوئی اسکرول کر رہا ہے تو ایک دفعہ رک کے دیکھیں. اس طرح کلر چوز کریں. اس کے بعد کلر پہ فونٹ اسٹائل, فونٹ سائز, ان چیزوں کا کسی پروفیشنل سے اپنا بینر بنوا کے, فیچر سیکشن بنوا کے اس کو اپڈیٹ کریں. ویژولز بہت امپورٹنٹ ہیں. اس کے بعد پھر کانٹینٹ آتا ہے. ویژولز کوئی پڑھے گا اس کو اس میں سے کوئی چیز ایسی نظر آئے گی تو ہی وہ ریٹن کانٹینٹ پہ آئے گا. پھر آپ اپنے ریٹن کانٹینٹ میں اسٹوری ٹیلنگ کریں, اس میں ٹو دا پوائنٹ بات کریں, اس کو انگیجنگ بنائیں, اس میں بلٹس ایڈ کریں, اس طرح کر کے اس کو پریسائز کریں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا میم, لنکڈن پہ کام کرتے ہوئے, کلائنٹس کو ڈیل کرتے ہوئے آپ کو کوئی چیلنج فیس کرنا پڑا ابھی تک؟ اپورک پہ مجھے ہوا تھا لاسٹ ایئر, میرے ساتھ کافی بڑا اسکیم ہوا تھا. لائک اس ٹائم تو میں اتنی اسکیلڈ بھی نہیں تھی, میری یونیورسٹی بھی چل رہی تھی, تو مجھے $1,900 کا اسکیم ہوا تھا. لائک کلائنٹ نے مجھے پے کر کے پھر میرے سے پے بیک کر دیا تھا. انہوں نے وہاں پہ ڈسپیوٹ کر دی تھی, پھر وہ ساری اماؤنٹ نیگیٹو میں چلی گئی تھی. اس ٹائم میں اتنی ایسا کنسسٹنٹ میرا بزنس نہیں تھا کیونکہ میں پارٹ ٹائم فری لانسنگ کر رہی تھی اس ٹائم. تو وہ جو میرے لیے ایک اماؤنٹ تھی نا جو پاکستانی روپیز میں زیادہ بنتی ہے, وہ پے بیک کرنا ذرا مشکل تھا. لیکن اسکیمز آپ کے ساتھ ہو جاتے ہیں, لیکن آپ کو نا کچھ چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں. جیسے اب ہماری پروفائل کوئی کلائنٹ آتا ہے تو وہ پہلے ریویوز دیکھتا ہے, سروسز دیکھتا ہے, گگز دیکھتا ہے. اسی طرح ہم بھی کلائنٹ کے ریویوز سب کچھ چیک کر سکتے ہیں. تو اس کا کیا طریقہ کار ہے وہاں پہ؟ جیسے اپورک پہ جیسے ہماری پروفائل ہوتی ہے ایز سروس پرووائڈ, کلائنٹ کی بھی. بالکل آپ نمبر ویریفائی کر لیں. لنکڈن پہ تو نہیں کر سکتے, لنکڈن پہ نہیں کر سکتے. تو آپ اس کا یہ طریقہ ہے کہ آپ 50% ایٹ لیسٹ ایڈوانس لیں کلائنٹ سے. جب بھی آپ کانٹریکٹ کریں, NDA سائن ان سے کہیں کہ آپ سے NDA سائن کروا لیں تاکہ ان کے ریکارڈس میں بھی ہو اور آپ کے پاس بھی کوئی پروف ہو کہ آپ نے کام کیا ہے. بالکل ٹھیک. آپ کی انسپریشن کون ہے؟ اور بینگ اے وومن جب آپ نے پروفیشنلی کام کیا تو بینگ اے وومن کوئی چیلنجز آپ کو فیس کرنے پڑے یا سب کچھ اسموتھ رہا؟ If I talk about my inspiration, my mother is my inspiration. Like وہ اتنی ہارڈ ورکنگ ہیں, اتنی پیشنٹ ہیں, انہوں نے کبھی گیو اپ نہیں کیا. اینڈ شی آلویز تھنکس پازیٹیو. کچھ بھی ہو جائے دنیا میں, شی وڈ آلویز سی دا لائٹ کمنگ تھرو دا ونڈو. وہ کبھی بھی اندھیرا نہیں دیکھیں گی. تو یہ چیز مجھے ہمیشہ سے انسپائر کرتی ہے. اور سپورٹ سسٹم میں میرے پیرنٹس, میرے سبلنگس, میری بہنیں, بھائی تو اس ٹائم چھوٹے تھے لیکن اب میرا بھائی بھی, دونوں میرے بھائی, دے آر ویری سپورٹیو, ویری سپورٹیو. وہ اپلفٹ کر کے رکھتے ہیں. وہ کبھی بھی آپ کو مطلب نیچے گرنے نہیں دیتے, ہمیشہ سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ بگیسٹ سپورٹ سسٹم. میم آنے والے وقت میں کوئی ایسا خواب, کوئی ایسا گول جو آپ مکمل کرنا چاہتی ہوں, جس کو اچیو کرنا چاہتی ہوں, وہ کیا ہے؟ میرا خواب ہے کہ میں اپنی پوری فیملی کو عمرہ پہ لے کے جاؤں. لائک ہم پوری فیملی جائیں. ابھی میں نے ایک اپنے پیرنٹس کا خواب پورا کیا جو کہ بہت بڑا خواب تھا ان کا. ابھی تک ہم رینٹ پہ تھے, لائک 30 ایئرس سے ہم رینٹ کے ہاؤس پہ, ابھی اسٹل بھی وہیں ہیں. لیکن اب ہمارا الحمدللہ 10 مرلہ کا ہاؤس کمپلیٹ ہوا ہے جو کہ میں نے ہی کنسٹرکٹ کروایا ہے. تو وہ ماشاءاللہ میرے پیرنٹس کے لیے ہی ہے اور ان کے لیے چھوٹا سا میری طرف سے ریوارڈ ہے جتنا میں کر سکتی ہوں. تو یہ اب الحمدللہ پورا ہونے والا ہے. بس آئی تھنک 1 منتھ لگے گا لاسٹ. اس کے بعد انشاءاللہ پھر میرا عمرہ کا پلان ہے انشاءاللہ. مجھے یہ بتائیے, یوتھ کو آپ کیا ایڈوائس دیں گی؟ آپ نے ماشاءاللہ اتنی ینگ ایج میں جو ہے وہ انڈیپینڈنٹلی کام کیا اور آپ ایک کامیاب فری لانسنگ وومن کے طور پہ سامنے آئیں. کیا مشورہ دیں گی یوتھ کو کہ کیا چیزیں وہ کریں, کیا چیزیں نہ کریں؟ اچھا, نمبر 1 ایڈوائس از دیٹ نیور گیو اپ آن اسٹڈیز, نیور ایور. گو ٹو یونیورسٹی. آلدو یونیورسٹی جا کے آپ کو اب تو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کو جاب شاید ہی ملے, لائک کوئی گارنٹی نہیں ہوتی, لیکن نیور گیو اپ. کیونکہ یونیورسٹی سے جو مجھے کانفیڈنس ملا, ایکسپوجر ملا لوگوں سے ملنے کا, اور ہاسٹل میں رہ کے جو مجھے حالات فیس کرنے پڑے, اگر وہ مجھے نہ ملتے شاید میں یہ مجھے طریقہ ملتا ہی نہ, یا یہ جو مجھے ڈائریکشن ملی یہ نظر ہی نہ آتی اس ٹائم. تو آئی ووڈ آلویز سجیسٹ کہ آپ اسٹڈیز کو کبھی
कभी गिव अप ना करें, बेशक आप कोई टॉप पे ना रहें, लाइक एवरेज स्टूडेंट हो, लेकिन स्टे देयर। उसके साथ साथ अपनी स्किल्स पॉलिश करें, स्किल्स को पॉलिश करें और स्किल्स पे फोकस करें मेनली फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम। डिग्री पे फोकस करें फॉर नॉलेज, फॉर एक्सपोजर, ताकि आपको कॉन्फिडेंस मिले, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हों। तो ये मेरी सबसे बड़ी एडवाइस है फिलहाल। थैंक यू सो मच रिमशा रशीद साहिबा, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि इस इंटरव्यू से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। काफ़ी डिटेल में इन्होंने बताया कि लिंक्डइन स्ट्रेटजिस्ट किस तरह से काम करता है और किस तरह से वो कौन से स्किल्स रिक्वायर्ड होते हैं उसके काम के लिए। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे एक नए इंटरव्यू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।